دعا کا وہ طریقہ اور انداز بھی بتایا کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ ایک آدمی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کی کیا کیا شرائط ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آیا ہے اور آتے ہی اس نے دعا شروع کر دی، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یا اللہ میرا یہ کام کر دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہیں، دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کیا جائے، پھر اگر اللہ توفیق دے تو 2 رکعتیں نفل پڑھی جائیں، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائے جائیں، پھر اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا جائے، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرے جتنا انسان اللہ کی حمد و ثنا بیان کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے پہلے فرمائے۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ ایک دعا میں آتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ میں تیری حمد کو، تیری تعریف کو، تیری پاکی کو بیان کرتا ہوں۔ عدد خلقہ، تیری مخلوق کی تعداد کے مطابق، جتنی تیری مخلوق ہے اس مخلوق کی گنتی کے مطابق اللہ میں تیری حمد و ثنا کو بیان کرتا ہوں۔ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ، پھر میں اس کو اللہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے تیرے عرش کے وزن کے مطابق میں تیری حمد و ثنا کو بیان کرتا ہوں۔ تو نبی نے جو دعا کا طریقہ بتایا، فرمایا سب سے پہلے دعا مانگنے کے لیے کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا جائے۔ جتنی انسان اللہ کی حمد و ثنا بیان کر سکتا ہے اس کو حمد و ثنا بیان کرنی جائے۔ پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر اس کے بعد اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس طرح دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے۔ بھئی اللہ کے سامنے مانگنے کا کوئی طریقہ اور سلیقہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ایک صحابی نے کہا اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صحابی نے جب یہ دعا کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو سننے کے بعد فرمایا میرے صحابی جو چاہتا ہے اللہ سے مانگ لے، اب اللہ تیری دعا کو رد نہیں کرے گا، تجھے مل جائے گا۔ یعنی اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حمد و ثنا ہے، جو پاکی بیان کی گئی ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تو پاک ہے، بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، میں نے ظلم کیا اپنی جان پر۔ اب آپ اندازہ کرائیں، انبیاء کی دعائیں دیکھیں، اولیاء کی دعائیں دیکھیں، اتقیاء کی دعاؤں کو دیکھیں، کہیں بھی کسی کی ذات کا وسیلہ بیان کر کے دعا نہیں کی گئی۔ یہ پورا قرآن اٹھا انبیاء کی دعاؤں کو دیکھیں، چیک کریں کہ انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے۔